ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اللہ سے گڑ گڑا کر اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے۔ کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، کوئی ہمارا پشپنا نہیں تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی وہ ہمارے خلاف تھی۔ ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، قائد اعظم محمد علی جناح سے ایٹلی نفرت کرتا تھا۔ پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں صنعت کار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا، لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا۔ اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حال تو نہیں بدلا۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے۔ اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے وہ اسلام کا، وہ نظام، وہ دین حق، وہ کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادمہم کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں، جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہے وہ سید القوم ہے، جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہے۔ تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ میرے اوپر بہت سے ادوار آئے ہیں۔ ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا، چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں، یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ 7 پر، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے نا، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے، لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا۔ لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اور وہ کیوں؟ وہ بھی مجھ پر واضح ہے، عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے، پیسہ ہے، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا، لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکیں۔ اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کا کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا میڈیٹرینین کے اندر، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ کسی اور طرف سے فوجیں جائیں گی۔ اور علامہ اقبال نے ہی چونکہ ایک شعر یہ کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت حضرت مہدی عرب کے ریگزار میں اپنی خلوت سے باہر آئیں گے۔ اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی۔ شیعہ کے نزدیک مہدی کون ہے؟ ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، یہ مصرع کور کر رہا ہے ان کو بھی۔ اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی، اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کرے، اور وہ بچ کر جائے گا۔ پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھینچ کر تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوگی۔ تو مصرع جو ہے نمبر 1 دونوں کو کور کر رہا ہے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت۔ یہ وادی کون سی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟
یہ وادی سندھ ہے۔ وادی کسے کہا کرتے ہیں؟ دو پہاڑی سلسلے ہیں، اس کے درمیان میں وادی ہے، کوئی بڑی ندی، کوئی بڑا جو ہے دریا بہ رہا ہے۔ وادی سندھ، پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے، وہ تو ہم سے چھین لیا گیا نا، ورنہ ایسٹ پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے؟ دریا بیاس، دریا ستلج، دریا راوی ادھر سے آ رہے تھے نا، پھر اوپر سے سارے دریائے گلگت ہو، منزا ہو، سب وہیں آ رہے ہیں۔ پھر آئیے ایسٹ افغانستان کے سارے دریا ادھر آ رہے ہیں۔ دریا کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا گومل، دریا ٹوچی، دریا بولان۔ تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا، یہ وادی سندھ ہے۔ اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا، یہ یقین کی حد تک تھا، لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں مد و جزر آتا رہا ہے، کبھی امید پیدا ہوئی، کبھی کمزوری جو ہے اس میں مایوسی کی انتہا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے ہمارے، لیکن اس کے لیے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کو مت بھول جائیے۔ اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں، حضور کے مقصد بعثت کے حوالے سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟